الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس حدیث پر بات کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے حیائی اور کنجوسی پھیل نہ جائے۔ بے حیائی انسان کے اندر آنا یہ قیامت کی علامتوں سے بیان کی ہے، اور یہ ایسی علامت ہے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس بے حیائی میں ترقی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ یہ برائی ہمارے اندر سے ختم ہوتی، ہم اس کو ختم کرتے، اس سے بچتے، اپنے ماتحتوں کو بچاتے، لیکن یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس بے حیائی کا بڑھنا یہ کوئی ایسی آفت نہیں ہے کہ ہم سے کوئی زبردستی کرایا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر ہم خود ڈھل جاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ چل رہا ہے، تو چل تو بہت کچھ رہا ہے، سارے کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ برائی ہے جس کا کنٹرول یہ انسان کے اپنے اختیار میں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا، کوئی گن پوائنٹ کے اوپر یہ کام نہیں کرواتا، لیکن اس کے باوجود مرد ہو یا عورت بے حیائی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بے حیائی کی پہلی صورت یہی ہے کہ آج مردوں نے عورتوں کی صورت اختیار کر لی، عورتوں نے مردوں کی صورت اختیار کر لی۔ لباس کے اعتبار سے لے لیں، اپنے بدن کے اعتبار سے لے لیں، ایک دوسرے کے انداز کو ہم لوگوں نے اختیار کر لیا، اور اس کے اوپر ہم خوش ہیں کہ ایک نیا فیشن ہے، فلاں نے کیا ہے، ہونا چاہیے، لوگ کہیں تو صحیح کہ بھائی نے کیسا کام کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے ان سے جو ہمارے ماتحت ہیں، جنہیں ہم خاتون کہتے ہیں، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، اسے ہم نے کپڑے پہنانے کے باوجود ننگا کر دیا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں، رب کاسیۃ عاریہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ نبی کا فرمان ہے، 1400 سال پہلے نبی نے فرمایا، اور میں نے اس جملے کا مطلب اپنے الفاظ میں سمجھا دیا۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب جسم اس سے نظر آ رہا ہے، جب جسم کپڑے پہننے کے باوجود ہم نے آدھا ننگا کر لیا، آدھا چھپا لیا، کون سا کمال کیا؟ کون سا کمال کیا؟ اس حدیث کے بارے میں ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا، ایک عجیب جملہ لکھا ہے، میں پڑھ کے بڑا حیران ہو گیا۔ کہا
ایسی خواتین بھی ہوں گی کہ جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے مگر ان کی زبان سے حق کی بات نکلے گی نہیں، اس سے خالی ہوگی۔ اور آج ہم یہ بھی اپنے گھر کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑی عمروں کے افراد بیٹھے ہیں، پوچھیں مائیں اپنے گودوں کے اندر بچوں کو اللہ سکھاتی تھی، کلمہ سکھاتی تھی، دعائیں سکھاتی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ سکھاتی تھی، بچہ دودھ پینا چھوڑتا تھا، بہت کچھ سیکھا ہوتا تھا۔ آج خالی، آج مائیں اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ میوزک آن نہ ہو جائے، کچن کا کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ گھر کے اندر میوزک کا شور شرابہ نہ ہو۔ تو پھر ہم میں اور ہماری اولاد میں وہی اثر آتا ہے، پھر ہم میں اور ہماری اولاد میں وہی اثر آتا ہے۔ مرد آج کچھ کہے، کہا جاتا ہے آپ خاموش رہو۔ ہمارا یہ حال بن چکا ہے۔ ایک تیسری صورت سنیے، مسند احمد کے اندر روایت ہے، میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، اپنے الفاظ میں، میری امت پہ ایسا وقت بھی آئے گا جب یہ بے حیائی کے لیے ایسا مجبور کر دیا جائے گا، جو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اس کو کہا جائے گا یہ بے وقوف ہے، احمق ہے، اور جو اس بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائے گا اس پر فخریہ جملے کہے جائیں گے، فخر کی باتیں کہی جائیں گی۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس بے حیائی کے کاموں کے لیے مجبور کیا جائے گا، مجبور۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی ہمیں دعوتیں ملتی ہے کسی فنکشن کی، شادی ہے، کوئی اور چیز ہے، جی آپ ہمارے یہاں آئیے گا۔ اب کبھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، جب جاتا ہے تو اپنا سر نیچے کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، اپنی آنکھیں نیچے کر کے بیٹھنی پڑتی، ایسا حال ہو جاتا ہے۔ بازاروں کو لے لے، مال کو لے لے، آج مرد کو کہنا پڑتا ہے کہ راستہ دے دو، آج مرد کو کہنا پڑتا ہے راستہ دے دو، ورنہ حال یہ ہے کہ سب چپک کر کے جا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اس لگنے اور چپکنے کے باوجود احساس نہیں ہے کہ میں کسی غیر کے ساتھ چپک رہی ہوں۔ اور ایسے موقع بھی دیکھنے کو آتے ہیں، آدمی کو راستہ ہی نہیں ملتا کہ چلے کدھر، جائے کدھر، ایسا مجبور ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایسا مجبور کیا جائے گا کہ آدمی حیران ہو جائے گا۔ اور جو آدمی یہ کام، اب مثال ہے یہی چلنا ہے، تو کسی انسان میں تو، ہم تو بے حیا ہے، کسی انسان کے اندر تو حیا ہوگی نا کہ وہ کسی غیر کو چل کر کے چلے، چپک کر کے چلے، اس سے بچتا ہے۔ اب وہ راستہ مانگتا ہے، نہیں ملتا، ایک مرتبہ کہے، دو مرتبہ کہے، تین مرتبہ کہے، پھر آوازیں آتی ہیں بڑا نیک بندہ ہے، پرانے زمانے کا آدمی معلوم ہو رہا ہے۔ ایسا موقع انسان کے سامنے آ جاتا ہے، ایسی حالت انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اب کیا کرے، اب کیا کرے؟ اب چاہے تو معاشرے کے اندر ڈل جائے اور جیسے سب اس گنگا کے اندر بہ رہے ہیں ہم بھی بہ جائیں۔ نبی نے فرمایا تھا جو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اس کو بے وقوف کہا جائے گا۔ آج کیا کہتے ہیں، ان کو تو زمانے میں رہنا ہی نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ ہی نہیں پتا۔ یعنی آج بے حیائی کے اوپر اتنا فخر ہے، جو بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بے وقوف کہتے ہیں، پرانے زمانے کا آدمی کہتے ہیں، اس کو جی زندگی گزارنا نہیں آتا۔
اس کو زندگی گزارنا نہیں آتا، یہ حال ہو گیا ہے ہمارا۔ پھر نبی نے اس کا حل بھی بتایا، کہا سنو، اپنے آپ کو بے وقوف کہلانا پسند کر لینا، مگر اس برائی کو نہ کرنا۔ نبی نے حل بھی بتایا، اسی حدیث کے آخر میں ہے، فرمایا کہ یہ بے وقوف کہلانا پسند کر لینا، مگر یہ برائی نہ کرنا۔ آج ہمیں بھی بڑا شوق ہوتا ہے، فلاں کو دعوت میں بلائیں، فلاں کو دعوت میں بلائیں، یہ کریں۔ دعوت میں بلاؤ، مگر پہلے سوچو کہ جس کو بلا رہا ہوں وہ ہماری اس گیدرنگ کے اندر فٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم نہیں سوچتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بچے کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، کچھ ہے، جی مولوی صاحب کو بلاؤ، فلاں صاحب کو بلاؤ، فلاں بزرگ صاحب کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ اب وہ بیچارہ جب جاتا ہے تو دل میں سوچتا ہے گیٹ ہی سے واپس ہو جاؤں، نظام ہی ایسا ہوتا ہے، گیٹ ہی سے واپس ہو جاؤں۔ اور اگر کوئی اپنے دل کے اوپر تھوڑا سا جبر کر لیتا ہے، اندر چلا جائے، تو پھر جو چیز دوسروں پر تھی کہ تمہیں پردہ کرنا ہے، آج مردوں کو پردہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے کام ہم کرتے کیوں؟ ایسے کام ہم کرتے ہی کیوں ہیں؟ آج ہمارے یہاں گھرانے ایسے بھی ہیں جن کے یہاں یہ جب گیدرنگیں لگتی ہے، یہ محافل قائم ہوتی ہے، دونوں مکس ہوتی ہیں۔ اگر کوئی سمجھا دے کہ اس کو الگ الگ کر دو، یہ ہمارے یہاں ایسا چلتا نہیں ہے۔ اس بے حیائی کے اوپر مصر ہونے کے لیے ایک کیسا جملہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا چلتا نہیں۔ ایسا حال بن چکا ہے۔ اگلی صورت سنیے بے حیائی کی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو آزاد کر دیا۔ ہمارے بوڑھوں سے پوچھیے، اللہ ان کی عمروں میں اعمالوں میں برکت عطا فرمائے، بچوں کے رشتے ماں باپ طے کرتے تھے، آج بچے اپنے رشتے خود طے کرتے ہیں۔ نہیں ایسا ہمارے ماحول میں، سارا کام ہمارا بچہ ہو یا ہماری بچی ہو بالکل فکس کر کے آتے ہیں، صرف ماں باپ کو ہاں کہلوانی ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی جوان ہیں وہ ماں باپ کی شرکت کو اتنا برا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن بس وہ کسی بہانے شریک کر لیتے ہیں، ماں باپ بھی مجبور ہو کر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا، یہ ہم نے خود کیا۔ کس نے ہمیں کہا کہ اپنے بچوں کو اتنی آزادی دے دو کہ اپنے فیصلے وہ خود کرنے والے بن جائیں؟ یہ کس نے سکھایا؟ ہم نے سکھایا۔ آج ماں باپ جاننے کے باوجود آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے، جاننے کے باوجود آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے۔ یعنی آج بچہ جو ہے اپنے اچھے برے کی تمیز اور اپنے فیصلے خود کرنے والا بن گیا ہے۔ ماں باپ گئے، جنہوں نے پالا پوسا اتنا بڑا کیا، گئے، اور وہی اولاد اگر چند ٹکے کمانے والی ہو اور کما کر ماں باپ کو کچھ لا کر دینے والی ہو تو پھر باتیں سننے کی ہوتی ہے۔ کیا ماں باپوں کو جھاڑ پلائی جاتی ہے اور باپ گردن نیچے جھکائے سن رہا ہوتا ہے۔ یہ حالت ہم نے خود کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ صحابہ سے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب عورت اکڑ کر کے چلے گی، اکڑ کر، اور مرد اس کے اندر تکبر بھرا پڑا ہوگا۔ مرد کے اندر تکبر بھرا پڑا ہوگا،
اور عورت اکڑ کر کے چلے گی. آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کون انسان ہے, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا چلنا ہے, کچھ نہیں پتا. کاٹن کے کلف والے کپڑے پہن کر کے جو ہمارا حال ہے, ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو فرعون سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. پیسہ آ گیا ہے تو کیا کر لے گا. یہ ہماری سوچ میں نہیں آتا. جس اللہ نے یہ دولت دی ہے, کل اگر وہ چھین لے اور کسی روڈ کے اوپر مجھے بھیک مانگنے والا بنا دے تو میں کیا کر لوں گا. میں کیا کر سکتا ہوں. اتنی ہماری عقل بند ہو جاتی ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. آج ہمارے یہاں کاٹن کے کپڑے پہن لینا, ایک نئی حیت اختیار کر لینا, اور ایک موبائل, اس کے بغیر تو پتہ نہیں کچھ ہوتا نہیں. اللہ نے جیبیں دی ہیں, جیب میں نہیں آتے ہمارے, یہ ہاتھ میں ہی چلتے پھرتے. بڑے بڑے موبائل لے لیے, کہیں کچھ جانا ہے, کسی سے ملنا ہے تو جیب سے بھی نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیتے. یہ حال ہو گیا ہمارا, حالانکہ جیب میں رکھا ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کو ہم نے کیا سمجھ لیا. اس کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے. وہ جیب کے اندر تو اور ہی مجھ کو بہت ساری چیزیں ساری نکال کے ہاتھ میں پکڑ لے. نبی نے فرمایا مردوں کے اندر تکبر آئے گا, اکڑ کے چلیں گے, اور خاتون بھی اکڑائیں گی, اکڑ کے چلیں گے. آج ہم بازار کو جائیں, تفریح گاہ کو جائیں, ہماری لیڈی صاحبہ آگے ہوتی ہے, ہم پیچھے گارڈ کی طرح چلتے ہیں. ان کے گارڈ ہیں, برا مت مانیے گا, ہمارے معاشرے میں ہے ایسا. کیا کریں, ہم نے اپنی تربیت کی ہے نگر والوں کی. معلوم ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آگے جا رہا ہے اور میں مرد ہو کے اس کا گن مین ہوں, میں اس کا گن مین ہوں. اور پھر حال کیا ہے, آج میرے سامنے میری بیٹی, میری بہن, میری بیوی ننگے سر گھوم رہی, ننگے سر گھوم رہی, ننگے سر. نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ان عورتوں کا حال یہ ہوگا جو اکڑ کے چلنے والی ہوں گی اس طرح کی. ان کے سروں کے, اونٹ دیکھا نا, اونٹ کے اوپر کوہان ہوتی ہے, جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر. کہا ان کے سروں کے اوپر بال ایسے ہوں گے جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. یہ بال بھی ان کے لیے فیشن بن گئے اس طرح. میں کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, جو حدیث میں ہے وہ سنا رہا ہوں, الفاظ میرے, تاکہ سمجھ آ جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. کہا سروں کے بال ایسے ہوں گے جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے, کوہان ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے. جوڑے بنائے ہوئے ہماری عورتوں نے, جوڑے یہ نہ بنائے تو بال کھلے ہیں, کچھ آدھے ادھر لٹکے ہوئے ہیں, آدھے ادھر لٹکے ہیں, اور وہ بالوں کو ہوا میں لہراتی ہوئی گھوم رہی ہے, اور ہم مرد پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اب مرد جو ہے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہ سب ماحول ہم نے بنایا ہے, کسی نے نہیں بنایا. ہم مردوں نے آنکھیں بند کر لی ہے, یہ حال بن چکا ہے. یہاں تک ہم نے اپنے حالات پہنچا دیے. ایک حدیث میں فرمایا, وہ عورت, میں اپنے الفاظ میں سناؤں, گھر سے تیز قسم کی خوشبو لگا کے نکلے, جب گزرتی ہے تو ہم مردوں کی آنکھیں اس کی طرف اٹھتی ہے کہ خوشبو آئی کہاں سے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ہم دیکھ رہے ہوتے, حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ میرے گھر میں بھی ایسی خاتون موجود ہے, بیٹی کی صورت میں, ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں. ایسی قسم کی خوشبو لگا کے باہر نکلنے والی کو نبی نے کیا فرمایا, حدیث میں ہے, یہ بدکارن ہے, زنا کرنے والی ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ خواتین لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی, آواز سے, ایسی خوشبوؤں سے, بھڑکیلے کپڑے پہننے سے, ایسی چیزوں سے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی.
اور ہم مرد بھی بے غیرت بن کر کے اپنی آنکھیں ادھر ہی لے کے جاتے ہیں. آج ہمارے اندر سے یہ حیا نکل چکی، ختم ہو چکی ہے. ہمارے اندر سے بھی حیا نکل چکی ہے. میں آگے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، شاید ہمارے بزرگوں کو برا لگے مگر مجھے معاف کر دیجیے گا. آج ہم نے محافلوں کے اندر شادی کی ہو، منگنی کی ہو، کسی اور چیز کی ہو، اپنی سفید داڑھی، بڑی عمر، اس کو دیکھ کر سب کے سامنے کبھی ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے، کبھی دوسری بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے. محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ اس کے گھر میں جا کے کیوں نہیں ہوتا؟ معاف کر دیے گا مجھے اگر کسی کو برا لگے تو، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہو چکا ہے. یہ بڑی محفل کے اندر محبت یاد آ رہی ہے، کبھی ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے، کبھی دوسری. ارے اس بچی کے گھر پہ میں کیوں نہیں جاتا اور محبت کا اظہار اس کی ماں کے سامنے، اس کے باپ کے سامنے کیوں نہیں کرتا؟ شادی کی محفلوں میں مجھے محبت یاد آتی ہے، چھوٹوں کی شفقت یاد آتی ہے. یہ بھی بے حیائی ہے، دل کے اندر کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اب یہ حال بن چکا کہ فیملی کسی کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہی، محفلوں میں ملاقات ہو رہی رشتہ داروں سے، مرد عورت سب کے سامنے گلے مل رہے، بوڑھا جوان کیا سب اس گنگا کے اندر بہ رہے ہیں، سب کے سامنے گلے مل رہے. یہ جب ہم نے نعرہ لگایا نا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، ہمارے اندر اتنی بڑی بے حیائی آ گئی ہے. بڑے مزے سے نعرے لگاتے ہیں، ارے جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. تو کھانا بھی دل کے اندر کھایا کرے، پانی بھی دل کے اندر ڈالا کرے. منہ سے کیوں کھاتے ہیں؟ منہ سے کیوں کھاتے ہیں؟ اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی، کھلے عام سب کے سامنے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی سے گلے لگ رہے ہیں. اب تو فوٹو سیشن بھی آ گیا، ایک تصویر ہو جائے یادگار رہے گا. ایک تھپڑ بھی مارے اس کی بھی ویڈیو بنائی، یہ بھی یادگار رہے گی کہ اتنی بے حیائی بے غیرتی ہو رہی ہے. ایسی ویڈیو بھی بنائے نا، آنے والی نسل دیکھے گی کہ ہمارے بزرگ نے کمال کیا، بڑی محفل کے اندر کسی کو چماٹ رسید کیا کہ اتنی بڑی بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ اس کی تصویریں کیوں نہیں بناتے؟ سب دل لبھانے کی باتیں ہیں، دل کو خوش کرنے کی باتیں ہیں، ہم خوش ہیں اس کے اندر. سب بے حیائی ہے، سب بے حیائی ہے. اور اب فیشن آگے چلا گیا. میں اس کو بھی حدیث سے سناتا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں بولوں گا. آج بے حیائی اتنی عام ہے کہ ایک مرد اپنی خواہش کو مرد سے پورا کر رہا ہے اور ایک عورت اپنی خواہش کو عورت سے پورا کر رہی ہے. ہم تو زنا اس کو سمجھتے ہیں، اور یہ ہے بھی کہ مرد عورت سے بدکاری کرے. اس حدیث میں ہے وَأَن يَلْتَقَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرے گا، عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرے گی. اور ماشاءاللہ آج ہم جنس پرستی، اس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، ورلڈ کے اندر، دنیا کے اندر اس کی تنظیم بنی ہوئی ہے، اس کا لوگو بھی ہے، اس کا جھنڈا بھی ہے. بے حیائی اتنی اوپر چلی گئی، اتنی اوپر چلی گئی، باقاعدہ اس کی تنظیم ہے. انہوں نے اپنا لوگو ٹریڈ مارک بھی بنایا ہوا ہے، جھنڈا بھی بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر خوش ہیں. زنا یہ تو عام ہے ہی ہے. آج بھرے بازار کے اندر، چوراہے کے اوپر غیر لڑکا غیر لڑکی کے ساتھ بائک پہ جا رہا، گاڑی پہ جا رہا، اور بدکاری بھی ہو رہی. پارک لے لے، گھومنے پھرنے کی جگہ لے لے، بدکاری بھی ہو رہی. ایسے زمانے کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا یہ بھی سنیے. جب کھلے عام بدکاری ہوگی، کھلے عام بدکاری ہوگی.
آج تو ہم نے ایک نیا کام کیا ہے نا، جیسا دیکھتے ہیں نا ویڈیو بناتے ہیں، پھینکنا شروع کرتے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، گروپوں میں چلا رہے ہیں۔ ارے کل سوچو، اللہ نہ کرے، لاکھ مرتبہ نہ کرے، میرے ساتھ ہی پیش آ جائے، میری ویڈیو کوئی بھیجے گا، میرا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا میں نے؟ کسی غیر کو ہم دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے، بڑے مزے سے پھینک رہے ہیں اس کو، ہمیں یہ کیسے پتا چل رہا ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے ان کو میڈیا کے اوپر؟ کیا یہ غلط کام کرنے والوں نے یہ ویڈیوز خود بنوائی ہیں؟ نہیں۔ نبی نے ایسے دور کے بارے میں فرمایا تھا، اس وقت اچھا آدمی وہ ہوگا جو ان غلط کام کرنے والوں کو کہے گا کہ دیوار کے پیچھے چھپ کے کر لو، منع نہیں کرے گا کہ نہ کرو، کیا بولے گا؟ دیوار کے پیچھے چھپ کے کر لو۔ منع نہیں کر رہا کہ نہ کرو یہ کام، یہ نہیں بولنا کہ چھوڑ دو اس کام کو، کیا بولے گا؟ دیوار کے پیچھے چھپ کے کر لو، یہ اچھا آدمی سمجھا جائے گا۔ پھر یہ بدکاری جب آگے بڑھتی ہے تو آج یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہے، آدمی طلاق دے دے گا اور طلاق دینے کے بعد انکار کرے گا، میں نے طلاق نہیں دی۔ نبی نے حدیث میں فرمایا تھا، زنا پھیلے گا، زنا ایک بات، دوسری بات زنا کی اولاد پھیلے گی، ناجائز اولاد۔ اس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ کیسے؟ کہا لوگ طلاق دے دیں گے اور طلاق دینے کے بعد انکار کریں گے، ہم نے طلاق نہیں دی۔ آج نہیں ہمارے یہاں ایسا، جوش، جذبات، غصے، 1 2 3 فائر کر دیے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ جی میں نے تو ایک مرتبہ کہا تھا، میں نے بابے سے معلوم کروایا، کالا ہو گیا ہے میرے اوپر۔ اچھا، طلاق میں کالا ہو گیا ہے، بیوی استعمال کر رہا ہے، اس میں تیرے اوپر کالا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تیری خدمت کر رہی ہے، تو مزے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس میں تیرے اوپر کالا پیلا جادو کچھ نہیں ہوا، طلاق دینے میں تیرے اوپر جو ہے وہ کالا پیلا لال ہو گیا۔ انکار کر کے لوگ کیا کریں گے؟ یہ اپنی بیویاں اپنے پاس رکھیں گے، اور جب ان کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات ہوں گے تو پھر کیا پیدا ہوگا؟ زنا کی اولاد پیدا ہوگی۔ ایسا نہیں ہمارے یہاں۔ میں نبی کی بات کو جب یہ میں نے پڑھا، میں سوچتا ہوں نبی نے فرمایا لوگ طلاق دے کے انکار کریں گے۔ آج جب کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتا ہے نا، اس کو کہا جائے کہ آپ میاں بیوی میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو لکھ کر لاؤ، وہ پلٹ کے کبھی نہیں آتا، اور زبان سے اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ کل اس نے مولوی کی کمر ہے اس کا سہارا، مولوی صاحب نے کہا تھا تمہاری طلاق تو نہیں ہوئی، نکاح نہیں ٹوٹا تمہارا، لکھ کر لاؤ نا تو پتہ چلے کہ واقعہ کیا ہوا۔ کبھی بھی لکھ کر نہیں لاتا کوئی بھی، پلٹ کے واپس ہی نہیں آتا۔ پھر ایک مولوی سے پوچھیں گے، دوسرے سے پوچھیں گے، تیسرے، شاید کوئی میرے من کی بات کہہ دے، من کا جواب دے دے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ کیسے زنا پھیل رہا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، ایک اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ کو بھی عجیب سا لگے گا، لیکن ایسے واقعات ہمارے سامنے آ چکے۔ آدمی کی شادی ہوتی ہے بچی سے، وہ اس کی بیوی ہے، اب بیوی اچھی نہیں لگتی، اس کی ماں جو اس مرد کی ساس ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ برا مت مانیے گا، معاشرے میں یہ ہے۔ اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، جس ماں نے اپنے جگر کو کاٹ کے کسی مرد کو حوالے کیا بیوی بنا کر، وہ بیوی بری لگتی ہے، اور اس بیوی کی ماں جو اس مرد کی ساس ہے اس سے یارانہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے، برا مت مانیے گا، اس کو ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب بیوی اچھی نہیں لگ رہی، کون اچھا لگ رہا ہے؟ ساس، یارانہ اس سے قائم ہے، زندگی اس کے ساتھ مزے میں گزر رہی، بیوی ایک کونے میں پڑی ہے، ایک کونے میں پڑی ہے، اس کی ماں اچھی لگ رہی ہے شوہر کو،
جو اس کی ساس ہے. جب کسی بچی سے نکاح کر لیا، قرآن پارے 4 کا آخری صفحہ ہے، اس کی ماں جو مرد کی ساس ہوتی ہے، ساس، قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی اس کے اوپر. یہ قرآن کہتا ہے قیامت تک کے لیے حرام ہو گئے. چاہے اس بیوی کو طلاق دے دے، اپنی ساس سے قیامت تک شادی نہیں کر سکتا. یہ قرآن کہتا ہے. اور یہاں تو بیوی بھی ہے اور اس کی ماں بھی ہے، دونوں کے ساتھ جو ہے یارانہ چل رہا ہے. زنا ایسے پھیلتا ہے. جب معاشرے کے اندر روک ٹوک نہ ہو تو پھر معاشرے کے اندر برائیاں ایسے پھیلتی ہیں. معاشرے کے اندر برائیاں ایسے پھیلتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مردوں نے اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے. اور وجہ کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے. یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے. حدیث کا آخری حصہ ہے، نبی نے فرمایا کہ یہ اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں قرآن میں، یہ اس وقت چھوٹے گا جب لوگ برائی کو اچھا کہیں گے، اچھائی کو برا کہیں گے. الٹا ہو جائے گا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لیں گے کہ ہم کسی کو اچھائی کا حکم نہیں کر سکیں گے، کسی کو برائی سے روک نہیں سکیں گے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے گا. آج معاشرے میں جو برائی کی چیز ہے، دوسرے الفاظ میں جو فیشن کی چیز ہے، وہ گناہ ہے، وہ ہمارے یہاں اچھا بن چکا ہے. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بدکاریاں پھیل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کی نیتوں کو، ہمارے اعضاء کو، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ اچھا بنا دے. اور ہمارے جو ماتحت ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کی بھی اصلاح کرنے والے بن جائیں اور ان کی بھی فکر کرنے والے بن جائیں. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی.